اب ہم دیکھیں گے جو ہم نے 3 ٹاپکس پڑھے ہیں، ارتھمیٹک مین، جیومیٹرک مین اور ہارمونک مین. تو ان تینوں میں جو بیسیکلی ریلیشن کچھ ہیں تو اس ریلیشن کو ہم دیکھیں گے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں. ارتھمیٹک مین، جیومیٹرک مین اینڈ ہارمونک مین، ان کے درمیان اب ریلیشن دیکھنا ہے. تو اس میں جو پہلا ریلیشن ہے وہ ہے ارتھمیٹک مین ملٹیپلائی بائی ہارمونک مین از اکول ٹو جیومیٹرک مین کا اسکوائر. ایک ہمارے پاس یہ ریلیشن ہے اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور ریلیشن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جو ارتھمیٹک مین کی ویلیو ہے وہ ہمیشہ گریٹر ہوگی جیومیٹرک مین کی ویلیو سے، اور جیومیٹرک مین کی فردر آگے ویلیو گریٹر ہے ہارمونک مین سے. تو اب ہم ان کو ڈرائیو کریں گے یہ کس طرح ایک دوسرے سے اس کی ویلیو گریٹر ہے اور اوپر والا جو ہے وہ کس طرح ان کو ملٹیپلائی کریں تو اس کو وہ جی کے اسکوائر کے برابر آتی ہے. اس کے لیے کرنا ہم نے کیا ہے، ہمیں صرف تینوں کے بیسکلی فارمولاز اگر یاد ہوں تو ہم ان کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. جو فارمولا تھے ارتھمیٹک مین کا فارمولا کیا تھا؟ ارتھمیٹک مین برابر تھا a پلس بی ڈیوائڈیڈ بائی 2. اسی طرح ہارمونک مین کس کے برابر تھا؟ ہارمونک مین برابر تھا 2ab اوور a پلس بی. اور جیومیٹرک مین کس کے برابر تھا؟ پلس مائنس انڈر روٹ اے بی. یہ ہمارے پاس بیسیکلی 3 ریلیشنز تھے ارتھمیٹک، ہارمونک اور جیومیٹرک مینز کے. اب ہم نے جو پہلی بات کی ہے ارتھمیٹک مینز کو اگر ملٹیپلائی کریں ہارمونک مین کے ساتھ تو وہ برابر آئے گا جی اسکوائر کے. تو اس کو ہم پروف کر لیتے ہیں. جو پہلی والی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہتی ہے a ملٹیپلائی بائی ایچ، مطلب اگر ہم یہ ہے ارتھمیٹک مین، اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں ہارمونک مین کے ساتھ وہ کس کے برابر ہے 2ab ڈیوائڈیڈ بائی a پلس بی. اگر اس طرح کریں تو اب کیا ہوگا، یہ a پلس بی اور a پلس بی کٹ گیا، اس کے بعد یہ 2 اور 2b کٹ گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا ab. اس اے بی کو ہم اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں انڈر روٹ کے ساتھ، اگر اس طرح پلس مائنس لگائیں اور اے بی کا اس طرح ہم اسکوائر کر لیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اور جب اس طرح کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جو اے بی انڈر روٹ ہے یہ برابر ہے جی کے اور اس کے باہر ہے اسکوائر، تو بیسیکلی یہ آ گیا جی اسکوائر. اس کا مطلب ہے اگر ہم ارتھمیٹک مین ملٹیپلائی کریں ہارمونک مین کے ساتھ تو ہمارے پاس ریزلٹنٹ جی اسکوائر آئے گا، اور وہ ہمارا یہاں پر پہلی اسٹیٹمنٹ ہے. جو دوسری اسٹیٹمنٹ ہے وہ بتاتی ہے ارتھمیٹک مین گریٹر ہے جیومیٹرک مین سے اور جیومیٹرک مین ہارمونک مین سے گریٹر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ارتھمیٹک مین ہے وہ گریٹر ہے. پہلا کیس ہم یہ لے لیتے ہیں، یہ سیکنڈ کیس کی بات ہے. اس میں ہے ارتھمیٹک مین گریٹر ہے جیومیٹرک مین سے. وہ کیسے؟ ارتھمیٹک مین کی ویلیو کیا تھی a پلس بی بائی 2، یہ گریٹر ہوگی پلس مائنس انڈر روٹ اے بی سے. تو اس کا مطلب ہے کیا کہ ہم یہ 2 جو اس کے نیچے پڑا ہوا ہے اس کو ہم رائٹ سائڈ پہ اوپر لے جا سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا a پلس بی گریٹر دین پلس مائنس 2، اور یہ جو انڈر روٹ اے بی تھا اس کو ہم الگ الگ انڈر روٹ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو انڈر روٹ اے بھی کر لیا اور اس کو بی کر لیا. اس کے بعد ہم یہ جو پوری کی پوری ٹرم ہے اس کو اٹھا کے لیفٹ سائڈ پہ لے آتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا a پلس بی، اور یہ پلس مائنس تھا تو جو پلس تھا وہ مائنس ہو جائے گا اور جو مائنس تھا وہ پلس ہو جائے گا، تو ادھر آ گیا یہ. اس کے بعد یہ 2 انڈر روٹ اے انڈر روٹ بی گریٹر دین، اور ادھر یہ بچ گیا 0. اب اگر غور کیا جائے تو بیسیکلی یہ جو اے ہے اور بی ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں انڈر روٹ کا اسکوائر، اور بی کو بھی اسی طرح انڈر روٹ کا اسکوائر اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ کٹنگ کر کے یہ واپس اے اور یہاں پر بی آ جائے گا. تو اب اگر غور کیا جائے تو یہ انڈر روٹ اے انڈر روٹ بی اور یہ اس طرح، تو یہ بیسیکلی ایک فارمولا بن رہا ہے انڈر روٹ اے پلس مائنس کے ساتھ انڈر روٹ بی ہول کا اسکوائر. یہ اسکوائر کا فارمولا اوپن ہو گیا. اس کے بعد یہ گریٹر دین 0. اب اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ جب بھی کسی بھی ٹرم کا اسکوائر کریں گے تو وہ گریٹر آئے گی 0 سے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ٹرو ہے. جب بھی 2 نمبرز کو اگر ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کریں اور اس کا اسکوائر کریں تو وہ ہمیشہ نان زیرو ایک آئے گی ٹرم، نان زیرو ٹرم. تو نان زیرو مینس کہ وہ گریٹر دین 0 ہے اور وہ ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ A از گریٹر دین G. یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے ہمارے پاس. اب ہم دیکھیں گے جو جیومیٹرک مین ہے کیا وہ ہارمونک مین سے بڑا ہے. اگر اس طرح کا کیس ہوا تو ہمارا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ رائٹ ہے. اب ہم نے کیا کیا، ہم تھرڈ کیس دیکھتے ہیں اس کا. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جیومیٹرک مین گریٹر ہے ہارمونک مین سے. تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو. جیومیٹرک مین کی ویلیو تھی پلس مائنس انڈر روٹ اے بی، یہ جیومیٹرک مین تھا. وہ کہہ رہا ہے گریٹر ہے یہ ہارمونک مین سے، تو ہارمونک مین ہے 2ab اوور a پلس بی. اس کے بعد
ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, یہ اے بی یہ ادھر چلا جائے گا, اے پلس بی, یہ اے پلس بی ادھر چلا گیا, اور اگر ہم اس کو نیچے لے آئیں تو یہ آ جائے گا اس طرح پلس مائنس 2ab ڈیوائڈیڈ بائی انڈر روٹ اے بی. اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں, اس والے ایکسپریشن کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں 2ab کا انڈر روٹ اور اگین انڈر روٹ, اور اس کے نیچے کیا تھا اے بی. اب غور کیا جائے تو ہم نے سمپل اے بی کو 2 دفعہ انڈر روٹ میں لکھ دیا, اس کا ایک انڈر روٹ تو کٹ گیا, اس کے ساتھ جب انڈر روٹ کٹ گیا پیچھے کیا بچ گیا, اے پلس بی, یہ گریٹر ہے پلس مائنس 2 انڈر روٹ اے بی سے. اچھا اس کے بعد اب کیا کرنا ہے, جس طرح ہم نے پہلے کیا, اس کی جو لیفٹ سائڈ پہ ٹرم ہے اس کو ہم اٹھا لیں گے اور وہ رائٹ سائڈ پہ آ جائے گی. تو کیا آ جائے گا اس کے بعد اے پلس بی پلس مائنس 2 انڈر روٹ اے انڈر روٹ بی از گریٹر دین 0. اس کا مطلب وہی ہے, اس کو بھی ہم ویسے ہی لکھ سکتے ہیں. یہ اے بیسیکلی برابر ہے انڈر روٹ اے کا اسکوئر اور یہ بی برابر ہے انڈر روٹ اسکوئر. تو اب یہ بھی ایک فارمولا بن گیا کس کا, انڈر روٹ اے پلس مائنس انڈر روٹ بی, اس کا اسکوئر آ گیا. تو یہ بھی پریویس کنڈیشن جیسی بن گئی اس کی بھی. تو یہ بھی ایک کیا ہے, نان زیرو, کیونکہ جب بھی اس کا اسکوئر کریں گے تو پھر یہ نان زیرو ہو جائے گی, اور یہ بھی گریٹر دین 0 ہے. تو یہ کنڈیشن بھی ٹرو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اے جو ہے وہ ہم نے دیکھا گریٹر ہے جی سے اینڈ جی از گریٹر دین ایچ, تو پھر یہ جو ہماری سیکنڈ والی کنڈیشن تھی یہ ہماری ٹرو ہے. یعنی کہ اس کو اگر ہم ارینج کر کے لکھ لیں تو اے از گریٹر دین جی اور جی از گریٹر دین ایچ, تو ہماری یہ والی کنڈیشن بھی ٹرو آ گئی. تو بیسیکلی یہ دو ہمارے پاس ریلیشنز تھے, اے انٹو ایچ اور یہ والا دوسرا والا ریلیشن جو بھی ہم نے پروف کیا ہے. اس کے بعد لاسٹ ایک آرٹیکل ہے اس چیپٹر کا, ہم اس سے متعلق تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. وہ آرٹیکل ہے بیسیکلی لاسٹ آرٹیکل ہے اس چیپٹر کا, سگما نوٹیشن. سگما نوٹیشن مطلب اس کو ہم سگما کو بیسیکلی ڈینوٹ کرتے ہیں ایک سائن کے ساتھ. کچھ اس طرح کا سائن ہے وہ سگما. یہ ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں جب ہم نے سم کرنا ہو, تو اس کو ہم سم کے طور پر یوز کرتے ہیں سگما. یہ بیسیکلی سائن ہے جس کو ہم سگما کہہ لیتے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے. لیٹ سپوز اس طرح کا ہمارے پاس ایک ایکسپریشن لکھا ہوا ہے, یہ سائن سگما کا ہے. یہ جو این ہے یا اس کو ہم سگما بھی کہہ سکتے ہیں اور سمیشن بھی کہہ سکتے ہیں, یہ دونوں ہم اس کے لیے ورڈ یوز کر سکتے ہیں. این جو ہے یہ اس میں ہے اپر لمٹ, این جو ہے یہ اپر لمٹ ہے کس کی, سگما کی یا سمیشن کی, آف سمیشن. اور جو یہ نیچے ہے k از اکول ٹو 1, یہ ہے لوور لمٹ آف سمیشن. اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ ایکسپریشن لکھا ہوا ہے یہ 2k مائنس 1, یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے kth ٹرم, kth ٹرم. یہ بیسیکلی یہ kth ٹرم کو, کیونکہ اس میں k کا ذکر ہے اس لیے اس کو kth ٹرم کہہ رہے ہیں ہم. اور اس میں جو k کی ویلیو ہے, یہ k جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, k بیسیکلی کہتے ہیں k کو کہ یہ ہے انڈیکس آف سمیشن. تو یہ اس میں اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے, یہ ہے اپر لمٹ سمیشن کی, یہ ہے لوور لمٹ. اس کے بعد یہ جو پورا ایکسپریشن ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ kth ٹرم ہے. اگر یہاں پر n یوز ہوتا تو یہ nth ٹرم ہو جاتی. اسی طرح جو اس میں صرف k ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ انڈیکس ہے سمیشن کا. تو بیسیکلی یہ اس کی ٹرمز تھی جو ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں. اب ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح اس کا فارمولا ڈرائیو کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے پاس ہے سم آف فرسٹ n نیچرل نمبرز از ریٹن ایز. یہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم n نیچرل نمبرز کو کس طرح اس کا سم کر سکتے ہیں, اس کو کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ایک فارمولا کی فارم میں. تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ نیچرل نمبرز یہ ہوتے ہیں 1 + 2 + 3 + so on n تک. اب بیسیکلی یہ کیا ہے, اس کو ہم اگر سگما فارم میں لکھنا چاہیں تو اس کے اوپر n آئے گا. n ہوتا ہے اس میں ٹوٹل نمبرز جو یوز ہو رہے ہیں وہ ہے n. اس کے نیچے آ گیا سگما کا سائن, یعنی کہ ہم نے ان کو ایڈ کرنا ہے, اور دین k از اکول ٹو یہ 1 ہوگا تاکہ ہم اس کو بار بار اس کی جو ٹرمز ہیں نا ان کو ایڈ کر لیں. تو اس کو لکھنے کا سٹائل سگما فارم میں یہ تھا, اور اس کا جو فارمولا ہے وہ برابر ہے n انٹو n پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. اب اگر دیکھا جائے یہ اس کا بیسیکلی فارمولا ہے اگر ہم نے صرف نیچرل نمبرز کو ایڈ کرنا ہے. تو اگر ہم دیکھیں اس کی ایگزامپل کے ساتھ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. لیٹ سپوز ہم نے n کی ویلیو رکھی 4 تک یا 3 تک رکھ لیتے ہیں ہم, 1 2 3. ہم دیکھتے ہیں کیا یہ فارمولا سیٹسفائی کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ n کی اگر ویلیو 3 رکھی جائے تو 3 انٹو 3 پلس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو اس کے بعد کیا ہوگا, 3 + 1 ہے 4 ملٹیپلائی بائی 3 از 12 ڈیوائڈیڈ بائی 2
आंसर इज 6। तो हम वैसे भी देख लेते हैं कि जब 1 में 2 ऐड किया तो 3 और 3 और 3 6। तो हमारा जो इसका मतलब है जो हमने फॉर्मूला लिखा वो फॉर्मूला सही है। तो हमने अगर कोई भी नेचुरल नंबर्स को अगर ऐड करना है तो उसके लिए बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके बाद अगर हमने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करके उसको ऐड करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम उसको भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये नेचुरल नंबर है और उनके साथ स्क्वायर है। तो अगर हम इनको ऐड करना चाहते हैं, पहले तो हमने देखना है इसको सिग्मा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम। ये सिग्मा का साइन, ये ऊपर n है टोटल नंबर अपर लिमिट में, और k इज इक्वल टू 1। इसके बाद इसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले फॉर्मूला से, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और इसको डिवाइड करेंगे हम 6 के साथ। ये बेसिकली क्या फॉर्मूला था, ये इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो बेसिकली ये फॉर्मूला था जब हमने नेचुरल नंबर के स्क्वायर को ऐड करना है। तो अब हम इसको जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हमने इसको 3 वैल्यूज तक इसके स्क्वायर को ऐड करना है तो वो किस तरह होगा। हमने n की जगह वैल्यू रख दी 3, उससे क्या होगा, n की वैल्यू जब हमने 3 रखी और उसके बाद 3 प्लस 1 हो गया 4, और नेक्स्ट क्या 3 टू द 6, 6 प्लस 1 7, और उसको डिवाइड कर दिया हमने 6 के साथ। अब क्या होगा, ये अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, देन ये 3 भी 3 से कट गया, तो 2 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 14। और अगर हम इसको वैसे भी चेक कर लें तो 1 का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर है 1, और प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4, और प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9। तो जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो ये आंसर 9 प्लस 1 10 और 4 हमारे पास 14 आंसर है। इसका मतलब है कि हमारा ये फॉर्मूला भी ट्रू है। तो सिंपली हमने स्क्वायर अगर करने हैं नेचुरल नंबर के और उनको ऐड करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, तो हमारा सिंपली उसका आंसर आ जाएगा। और एक और फार्मूला यूज हुआ है, लास्ट फार्मूला, वो है एक लास्ट फार्मूला है जो कि है क्यूब। नेचुरल नंबर का अगर हम क्यूब कर लें तो उसको हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी एक सिंपल सा फार्मूला जो हमने पहले स्टडी किया वो फार्मूला है। फार्मूला उसके लिए हम यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक तो ये बिल्कुल नेचुरल नंबर के लिए जो हमने फार्मूला यूज किया था उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यूब के लिए इसकी होल पावर 2 आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है, अगर हमने इसको सेटिस्फाई करना है तो वो किस तरह होगा। लेट सपोज हमने इसको 3 टर्म्स तक ऐड करना है, तो इसकी 3 टर्म्स तक क्या बनेगा। लेट सपोज n की जगह मैंने पुट कर दिया 3, तो 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 2, और इसका आ गया स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा 4 3 दा 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर। उसके बाद ये कट के आ गया 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई ये तीनों को ऐड करके 36 ही आता है। 1 का क्यूब क्या है 1, प्लस 2 का क्यूब है 8, और प्लस 3 का क्यूब है 27। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे 27 और 8 35 प्लस 1 36, तो इसका मतलब है कि दोनों दफा जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो सिंपली हमने नेचुरल नंबर का, सिंपल नेचुरल नंबर को अगर ऐड करना है उसके लिए फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद हमने नेचुरल नंबर के स्क्वायर करके ऐड करके उसको फॉर्मूला देख लिया, और उसके बाद लास्ट हमने देखा कि अगर हम क्यूब करें नेचुरल नंबर्स का तो वो किस तरह ऐड हो सकते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला देख लिया। तो यहां तक हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लोज हो गया।